الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقوا الناس بأخلاقهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک دین اسلام کی برکت سے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا، ایک دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنے کا اور ایک دوسرے کے مزاج اور اخلاق کی رعایت رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمیشہ ہر مجلس میں، ہر بیان میں سب سے زیادہ اس بات کی طرف تنبیہ ہو رہی ہے کہ آج ہماری ایمانی اور دینی زندگی میں سب سے زیادہ کمزوری ہماری معاشرتی زندگی میں آئی ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اور ایک انسان پر دوسرے انسان کا حق کیا ہے. اگر آج دنیا کی انسانیت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا اور ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پاک نے جس کو میرا مسلمان بھائی بنایا ہے، کسی کو میرا رشتہ دار بنایا ہے، کسی کو میرا استاذ بنایا ہے، کسی کو میرا شیخ بنایا ہے، کسی کو میرا کاروباری شراکت دار بنایا ہے، یہ سب میرے انسانی رشتوں کے اندر داخل ہے. اور پھر اللہ پاک نے ہر انسان کا مزاج، طبیعت، اخلاق بالکل الگ پیدا کیے. اب ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ زندگی تو گزارنی ہے، لیکن یہ زندگی ترتیب والی ہو، سکون والی ہو، عافیت والی ہو، راحت والی ہو، خوشی والی ہو. ایسی ہی زندگی کو اطمینان بخش زندگی کہا جاتا ہے. جہاں زندگی اصولوں پر آ جائے، ترتیبوں پر آ جائے، ضابطوں پر آ جائے، وہ ایک مشینی زندگی ہے دوستو. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ایک تنخواہ دار ملازم کی طرح کام کر رہا ہے، پھر وہ مطمئن نہیں ہوتا. اور جہاں زندگی واقعی معاشرتی آداب کے ساتھ ہو، انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو، تب جا کے یہ زندگی اطمینان والی زندگی کہلاتی ہے.
تو آج ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ جس پر آج کی مجلس میں تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے، وہ ہے ہر انسان کے مختلف مزاج، اس کے مذاق اور اس کے اخلاق کی رعایت رکھنا۔ جیسے عرض کیا کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر انسان کا مزاج الگ رکھا ہے، اور یہ تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا۔ دیکھیں، ایک گھر میں سگے بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ماں باپ کہتے ہیں یہ جو ہمارا بچہ ہے نا یہ بہت خاموش مزاج ہے، اور یہ جو اس کے دوسرے بھائی ہیں نا یہ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک گھر میں رہنے والے ہیں، ایک خاندان، ایک خون ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں روز ارد گرد کے ماحول میں دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اگر تم یہ ضروری سمجھتے ہو کہ ہر انسان تمہارا مزاج لے لے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہماری طبیعت میں، فطرت میں مزاج اور مذاق اور اخلاق کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور اس میں علت یہ ہے کہ اس انسان کے اندر سیکھنے کا، برداشت کرنے کا، اپنی تربیت کرنے کا مزاج پیدا ہو، ورنہ اگر انسان ایک مزاج پر رہے تو یہ دنیا جاہل بن جائے گی۔ اس لیے آپ غور کریں، جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، شعور میں آنے لگتا ہے، تو آج کل کے ماں باپ سب سے پہلی فکر بھئی اس کے لیے کوئی اچھا اسکول ہو، اچھی درسگاہ ہو، تعلیمی ادارہ ہو۔ تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے اس 4-5 سال کے بچے کو لے گئے ہوں اور کہا کہ جی اس کو او لیولز پہلے کروانا ہے یا اس کو کالج میں پہلے لے جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس کے لیے کوئی نرسری دیکھنی ہے، مونٹیسری دیکھنی ہے، بالکل چھوٹے بچوں کا اسکول دیکھنا ہے۔ تو ان بچوں کی تعلیمی درسگاہیں الگ الگ ہیں۔ جو بالکل چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے لیے جو ادارے بنے، ان کے اساتذہ الگ ہیں، اس کی کتابیں الگ ہیں، اس کا سامان الگ ہے۔ ہر ٹیچر اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو پڑھا سکے، اس لیے وہاں پر اسی استاذ کو، اسی معلم اور معلمہ کو ترجیح دی جاتی ہے جو بچے کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق چلے گا۔ یہ بچہ شرارت بھی کرے گا، کبھی کپڑے بھی گندے کر دے گا، کبھی کسی بچے کو مار بھی دے گا۔ اب اگر بڑے ذہن کا استاذ ہو جس نے صرف ڈنڈا مارنا سیکھا ہے، وہ اس کو بھی سر پہ ڈنڈا مار دے گا۔ یہ دنیا کا قدم قدم اور لمحہ لمحہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے مزاج میں فرق رکھا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں حکم یہ ہے کہ بحیثیت ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کو دوسرے پر مسلط کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہر مسلمان بھائی کے مزاج کی رعایت رکھنے والے، اس کو سمجھنے والے ہوں۔ کمال یہ ہے، آج کل انسان کبھی خدمت کے عنوان سے، کبھی محبت کے عنوان سے، کبھی عقیدت کے عنوان سے، کبھی تعلق کے عنوان سے دوسرے کے مزاج کا جنازہ نکال دیتا ہے، اس کو تکلیف دے دیتا ہے، اور اس کو نام ہم کیا دیتے ہیں؟ بھئی مجھے فلاں سے بہت محبت ہے، میں اس کے مقابلے میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب فلاں سے محبت کیا ہے آپ کی؟ کہ جی میں ان سے جو کہتا ہوں وہ مانتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آئے، دیکھو وہ آ گئے۔ وہ کسی کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن میں نے کہا دیکھو حضرت آ گئے۔ وہ کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، لیکن میں نے ان سے کہا ان کو کھانا پڑ گیا۔ یہ چیزیں ہیں نا آج کل۔
آج کل ہم ان باتوں پہ فخر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات فخر کی نہیں، یہ نہایت ہی تشویشناک بات ہے اور اصلاح کی محتاج ہے۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نقل کر کے مثال دی، جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں، محبوب کائنات ہیں، اللہ کے بعد جن کے مراتب اور رتبہ ہے اور جن کے برابر کا یا جن کے تصور کا اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، ساری دنیا ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن ایسی محبوب ہستی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹوں کے مزاج کی رعایت رکھی ہے۔ آپ سے بڑا نہیں، آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا نا اس دنیا میں۔ اب جو بھی ہے وہ حضور سے تو چھوٹا ہے، چاہے وہ آپ کی ازواج ہے، چاہے وہ آپ کے صحابہ ہے، چاہے وہ آپ کی آل اولاد ہے، حضور سے تو ہر اعتبار سے چھوٹی ہے۔ لیکن کمال دیکھیں، ہمیں جو سبق دیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے امت کو دکھایا کہ میں کسی کے مزاج کو توڑتا نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ ہر طبقے کے مزاج کی رعایت رکھتا ہوں۔ اس کی مثال میں عرض کروں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا۔ یہ تو معروف بات ہے، پوری مدنی زندگی میں، مدینہ پاک کی زندگی میں آپ نے 9 سال مسجد نبوی میں سنت اعتکاف فرمایا ہے، 1 سال نہیں فرمایا۔ اب کیوں نہیں فرمایا، یہ تفصیل بڑی عجیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا مسجد نبوی میں، اور آپ کا حجرہ مبارکہ بالکل مسجد نبوی میں ہے، جس کا دروازہ محراب کے ساتھ کھلتا تھا، اور ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ بھی ترتیب سے بنے ہوئے، لیکن تمام ازواج کے جو حجرے تھے ان حجروں کے دروازے مسجد نبوی سے باہر کھلتے تھے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ ان کے حجرے کا دروازہ واحد تھا جو مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ اب جب آپ نے ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں بھی اس سال آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر لوں، چونکہ خیر القرون ہے، خیر کا زمانہ ہے، ابتدائے اسلام ہے، بہت سارے احکامات میں وقت کے اعتبار سے تبدیلی آئی ہے۔ مستورات کا مسجد نبوی میں جماعت سے شریک ہونا یہ بالکل ہوتا تھا، اس لیے کہ فتنوں کا دور نہیں تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے، اور اگر اس دروازے کے ساتھ آپ کے لیے معتکف بنا دیا جاتا اور برابر میں حضور ہوتے تو بہت راحت اور آسانی تھی، کوئی اس میں ممانعت اور رکاوٹ تھی ہی نہیں، کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شام کو جب میرے پردے لگائیں گے صحابہ خیمے، تو آپ بھی اپنا خیمہ میرے خیمے کے ساتھ لگا لیجئے گا۔ بعد میں تو پھر آپ نے ممانعت فرمائی، اور مستورات کے لیے یہی حکم آیا کہ وہ اپنی عبادات کو گھر کے اندر کرے۔ اجازت دے دی آپ نے۔ جب 20 رمضان کی عصر ہوئی، مغرب کا وقت قریب آیا، آپ جب اپنے معتکف کے پاس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت سارے خیمے لائن سے لگے ہوئے، ترتیب سے لگے ہوئے۔ آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ خیمے کس کے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگایا تھا، تو اس کے بعد آپ کی تمام ازواج نے کہا کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے حضور کے ساتھ، سب نے ایک ایک خیمہ لگا دیا، ترتیب سے سب ازواج مطہرات کے خیمے لگ گئے وہاں۔ اب حضور علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اجازت تو حضرت عائشہ نے مانگی تھی، اور ان کے لیے اجازت اس لیے آسان تھی کہ ان کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، ان کا آنا جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب اگر ہم پوری قطار مستورات کی قائم کر دیں گے تو آج کے بعد آئندہ سال کیا ہوگا کہ پورے مدینہ کی عورتیں کہیں گی کہ ہمیں بھی بیٹھنا ہے۔ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں دو صورتیں، آپ علیہ السلام یا تو کیا کہتے کہ بھائی حضرت عائشہ نے اجازت لی ہے، تم لوگوں نے لی نہیں، تو لہٰذا تم مت بیٹھو، صرف ان کو بیٹھنا ہے، آپ کہہ سکتے تھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ لیکن اس میں خطرہ یہ تھا، امکان یہ تھا، اور لازمی بات یہ تھی کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے کہ بھئی ہماری بھی خواہش تھی یہ سعادت ہمیں بھی ملے، لیکن دیکھیں عائشہ کے حصے میں آ گئی، ہمیں اجازت نہیں ملی۔ انسان مان لیتا ہے لیکن بعض دفعہ دل پہ گزار کے مانتا ہے، اور یہ میں اور آپ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب نہیں کر سکتے اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کہے کہ بھئی آپ کی وجہ سے سب بیٹھنا چاہتی ہے، لہٰذا اس کا حل یہ کہ آپ مت بیٹھیں، یہ بھی نہیں بیٹھیں گی، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا، تو معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل آزاری ہوتی کہ مجھے اجازت ملی اور ان کی وجہ سے میری اجازت گئی، اس پہ انسان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس دین میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے مزاج کی رعایت کا کتنا حکم ہے۔ اب دونوں طرف مسئلہ ہے، اگر باقی کو منع کریں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور باقی کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بھی منع کریں تو پھر ان کا دل اور زیادہ ٹوٹتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کے خیمے ہٹا دو، سب کے خیمے ہٹا دیے، اور فرمایا کہ اس سال خود میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا۔ بات آئی نا؟ ایک سال کا اعتکاف چھوڑا ہے نا، ایک سال کا اعتکاف چھوڑا حضور علیہ السلام نے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو نہ آپ کو کوئی منع کرتا، نہ آپ پر کوئی رد تھا، نہ آپ پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم تھا، لیکن صرف اس بات کی رعایت رکھتے ہوئے کہ اب اگر میں بیٹھوں یہ نہ بیٹھیں، ان کے دل ٹوٹیں گے، ان کو تکلیف پریشانی ہوگی۔ اپنی ازواج مطہرات اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے آپ نے اس سنت اعتکاف کو اس سال کے لیے ترک فرما دیا کہ بھئی انسانی مزاج کی رعایت ہو جائے۔ جب اگلے سال پھر آپ علیہ السلام نے کیا کیا، بجائے 10 کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس کی دیکھیں تلافی ہو گئی، تلافی کر لی، لیکن موقع پر آپ نے ایک سبق، ایک درس، ایک پیغام امت کو دیا کہ کبھی بھی کسی انسان کے اخلاق اور مزاج کو انسان نہ توڑے، اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمزوری اپنی جگہ یہ بنا چکی ہے، انسان دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھتا ہے، نہ اس کی رعایت رکھتا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ مزاج شناسی کے بغیر آج کی محبتیں چل رہی ہیں، اور مزاج کی رعایت رکھے بغیر آج ہم عقیدت قائم کرتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو نکلا کہ آج کل کے تعلقات، محبت، عقیدت سب رسمیات سے جڑ گئے، سب رسمیات کے ساتھ جڑ گئے، ایک رسم کا حصہ بن گئے۔ لہٰذا اب انسان اگر کوئی کسی سے ملتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، دعوت کرتا ہے، جاتا ہے،
یہ سب ایسا لگتا ہے کہ رسمی خانہ پوری ہو رہی ہے، ایک رسمی خانہ پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست ملفوظ لکھا ہے جو واقعی اپنے دل پر نقش کرنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبت نام ہے محبوب کے مزاج کی رعایت رکھنے کا۔ محبت نام ہے محبوب کے مزاج کی رعایت رکھنے کا۔ بھائی مجھے جس سے محبت ہے، میں جسے اپنا بڑا مانتا ہوں، اپنی عقیدت کا مرکز کہتا ہوں، اپنا سب کچھ کہتا ہوں، مجھے فلاں سے بہت بڑی محبت ہے، تو اس میں یہ ضروری ہوگا کہ جسے اپنا محبوب کہا ہے اس کے مزاج اور آرام کا خیال رکھوں۔ اب ہوتا اس کے الٹ ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ بھئی فلاں کو میں دعوت دے دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ بھئی فلاں کے ساتھ جا کے 1 گھنٹہ گزار لوں، میرا دل چاہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ فون پہ تھوڑی بات چیت کر لوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کے تھوڑا وقت گزار لوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ جس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، واقعی ان کا مزاج اس چیز کو قبول کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ نے تو فون گما دیا یہاں سے اور انہوں نے مروت میں آ کے اٹھا لیا، لیکن ان کی ساری مصروفیت کا وقت اس کے اندر گزر گیا، ان کے آرام کا وقت گزر گیا، ان کے کھانے کا وقت گزر گیا، ان کے معمولات کا وقت گزر گیا، اور باہر نکل کے میں سینہ تان کے کہہ رہا ہوں کہ میرا اس درجے کا تعلق ہے، جی دیکھیں میں ایسے ایسے کر لیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کمزوری کی آج اصلاح کرنی ہے۔ کبھی بھی انسان کے مزاج کے خلاف کرنا یہ بوجھ ڈال دیتا ہے، تکلیف دے دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ترغیب دی، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ فرمایا اگر تم کسی کے لیے خیر کی سفارش کرو تو اس سفارش پر تمہیں بھی بہترین بدلہ اور اجر ملے گا۔ کسی کے لیے سفارش کرنا جائز، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکماً فرمایا اشفعوا فلتوجروا، فرمایا جو لوگ میرے پاس آنے سے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، بولنے میں گھبراتے ہیں، تم تو پرانے ہو، لہذا ان کی سفارش کر دیا کرو، تمہیں بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ دیکھیں اس عمل کی ترغیب ہے، لیکن اس کے باوجود فقہا نے کیا لکھا کہ سفارش اس صورت میں قابل اجر ہے کہ جس سے کی جا رہی ہو اس کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے کی جائے۔ بعض لوگ سرے سے سفارش کا مزاج رکھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بھئی جو بات ہے خود آ کے مجھ سے کر لیں، بیچ میں واسطے مت ڈالیں، کسی کو بیچ میں مت لائیں۔ اب اگر آپ کسی کو لائیں گے تو وہ اس کے ذہن پر، دل پر، دماغ پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں نادانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آپ بول دیں نا، آپ کر لیں، آپ بات کر لیں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز ان بڑے صاحب کو ناپسند ہے، آپ اپنے تعلق کی وجہ سے مجھے بول تو رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کے مزاج کا نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، آپ کا کام ہوتے ہوئے پھنس جائے گا۔ یہ کمزوریاں ہیں آج۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کا نام اس لیے بار بار آتا ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی کی بہت ساری کمزوریوں کی اصلاح اس زمانے میں وہاں نظر آتی ہے، اور واقعی مجدد تھے۔ تو اب ان کے ہاں اگر کوئی جاتا کہ حضرت آپ میرے لیے فلاں سے سفارش کر دیں، سفارشی خط لکھ دیں، اللہ نے قبولیت بھی دی تھی، محبوبیت بھی دی تھی، تو ایک سفارش نامہ انہوں نے، حضرت نے ایک چھاپا تحریری، اور اگر کوئی اس طرح تعلق والا آتا کہ جی فلاں جگہ، فلاں آفس میں، فلاں ادارے میں آپ میری سفارش کر دیں، وہ آپ کے تعلق والے ہیں، تو کام ہو جائے گا، جائز سفارش۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفارش تو کرتے تھے، لیکن تھے کمال کے انسان۔ انہوں نے اس اپنے لیٹر ہیڈ کے نیچے ایک عبارت
چھاپ دی، نقش کر دی، نوٹ لکھا نیچے کہ میں یہ سفارش کر رہا ہوں بشرطے کہ یہ آپ کے اصول اور مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ دیکھیں، میں یہ سفارش کر رہا ہوں بشرطے کہ آپ کے اصول اور مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور نیچے لکھا اور اگر یہ آپ کے اصول اور مصلحت کے خلاف ہوئی تو مجھے ادنا ناگواری بھی نہیں ہوگی۔ ادنا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ میں کسی کو سفارش کے لیے فون کر دوں، بول دوں، اور ان سے کہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آخر میں کہوں تھوڑا خیال رکھ لیجئے گا۔ یہ دو باتوں میں جوڑ ہے۔ ایک طرف تو اپنا تقوی بھی بچانا چاہتا ہوں کہ میں اتنے بڑے اسلاف اور اکابر میں سے ہوں کہ اس سے کہا کہ آپ اپنے اصول کو دیکھ لیں، اسی پہ چلیں، اسی پہ چلیں، اور آخر میں اس کو یہ جملہ کہا کہ تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کو تو آپ نے سینڈوچ بنا دیا بیچ میں، وہ آپ کی پہلی بات کو لے یا آخری بات کو لے۔ ہماری انہی کمزوریوں نے ایک غیر اطمینان سی صورتحال ماحول میں بنائی ہوئی ہے۔ اب بالکل بات صاف ہو گئی۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش کسی کے پاس جاتی تو وہ دیکھ لیتا کہ بھئی حضرت نے سفارش کی لیکن اپنی بات بالکل صاف لکھ دی ہے کہ اگر واقعی یہ سفارش قابل قبول ہے تو لے لیں، نہ لے سکے تو یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا، مجھے آپ سے ادنا ناگواری بھی نہیں ہوگی۔ تو آج کا ہمارا ایک زندہ مسئلہ معاشرے کا یہ بھی ہے، ایسی چیزوں میں ہم اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو بعض دفعہ دوسرے کے مزاج کے بالکل برخلاف اور برعکس ہوتی ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے مواعظ میں، حضرت کے پاس بھی چونکہ ایسی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو حضرت نے لکھا کہ میرے ایک بہت تعلق والے ساتھی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آج آپ سے اپنا ایک پرسنل ذاتی کام ہے، آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی فرمائیں، بتائیں کیا کام ہے؟ کہا بتاؤں گا اس وقت کہ آپ پہلے وعدہ کریں کہ کریں گے کام، پہلے یہ وعدہ کریں کہ آپ وہ کام کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے الٹے دماغ بھی چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھئی یہ میں کیسے آپ سے وعدہ کر لوں؟ اگر وہ کام میرے بس کا نہیں ہوا یا مزاج کا نہیں ہوا یا خلاف شریعت ہوا یا دوسرے سے کروانا آسان نہیں ہوا یا اس کے مزاج کے خلاف ہوا اور میں آپ سے وعدہ پہلے کر لوں پھر نہ کروں تو وعدہ توڑنے کا گناہ میری گردن پہ۔ تو اس لیے عرض کیا کہ آج کل کے تعلقات، محبتیں، عقیدتیں سب رسمیات کے درجے میں آ گئی، سب رسم بن گئی۔ ہم زبان سے تو بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں سے بہت تعلق ہے اور یہ، لیکن جہاں دیکھا کہ جی میرے اکرام کے خلاف بات ہو گئی یا میرے طرف نہیں دیکھا یا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ دے کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو مخاطب کیا، امر کا حکم فرمایا، خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق زندگی گزارو، ان کے مزاج کی، ان کے اخلاق کی رعایت رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ جو بات آپ کو لگے کہ یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو اس کے مزاج پر آ جاؤ، یہ تمہاری اس سے محبت اور عقیدت ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے مزاج کو گما رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور میزبان کہہ رہے ہیں جی یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی پی لیں، اب دل نہیں چاہ رہا ہے یا اس چیز کی مناسبت نہیں ہے، وہ پلیٹوں کے پلیٹیں بھر کے آپ کے سامنے کر رہا ہے اور ہم یہی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں کتنی محبت کر رہا ہوں اس سے، حالانکہ وہ محبت نہیں ہے، اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ اپنا پرہیز توڑ کر آپ کی محبت میں جا رہا ہوتا ہے اور بہت جلد وہ محبت اس کو عداوت کی نظر کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی باتیں جس کو آج ہم چھوٹا کہہ کر اپنی زندگیوں میں نظر انداز کرتے ہیں، یہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک بہت اہم، نازک اور نایاب ترین باب ہے۔
کہ انسان جس سے تعلق رکھے، جس سے محبت رکھے، جس سے رشتہ رکھے، جس کو اپنا کہے، سب سے پہلا کام اس کے مزاج شناس بن جائے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کر لے۔ جب انسان مزاج شناسی کی عادت بنا لیتا ہے تب جا کے یہ زندگی اطمینان والی، محبت والی بنتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔